ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور معزز الحديث الإمام محمد بزرگوں نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں خطبہ مسئولات کے بعد قرآن کریم کی 29 پارے کی شروع کی دعائیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی. پہلے ان دعائوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ان کے بعد آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بڑی بابرکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہ ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر رکھتا ہے کہ نہیں. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لے، ٹیسٹ لے، ایگزام لے. أيكم أحسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. قرآن کریم میں اس آیت میں زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ بتانا چاہتا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو عمل نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اچھا عمل چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کوالٹی عمل چاہیے. اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیے. اب آئیے سب سے معلوم ہو سورہ داریہ کی ایک آیت کو دیکھ لیجیے. یہاں پر کیا بتاتا ہے کہ زندگی
اور موت کا مقصد بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیوں دنیا میں لایا گیا اور کیوں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے تخلیق کی, اس لیے پیدا کیا کہ صرف وہ میری بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے. گویا کہ ہماری اور آپ کی پیدائش اللہ کی عبادت ہے, اور ہماری پیدائش کا مقصد ہی نہیں بلکہ جتنے بھی رسول آئے, جتنے پیغمبر آئے, ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے میرے رسول, ہم نے آپ اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ایک ہی میسج تھا, ایک ہی پیغام تھا کہ وہ میری عبادت کرے. اب پتا چلا کہ ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے, اور رسولوں کا بھی بھیجے جانے کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے. مگر اس بات کو نوٹ کر لیجیے آپ کے دماغ میں کہ جب تک اللہ کی عبادت میں, اللہ کے عبادت کے اندر اگر اخلاص نہ ہو تو اللہ کی عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ بیانہ کے اندر فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. اور تمہیں صرف عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ عبادت کے سمے اخلاص بھی ہونا چاہیے. بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی راہ نہیں چلے گی. جس عبادت کے اندر اگر اخلاص نہ ہو تو اس عبادت کا حال کیا ہوگا, اس نیکی کا حال کیا ہوگا, اس نماز کا حال کیا ہوگا, اس زکات کا حال کیا ہوگا, اس روزے کا حال کیا ہوگا. سنو, اللہ تعالیٰ سورۃ فتح کے اندر فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو اسے ہم راک بنا کے اڑا دیں گے. هَبَاءً مَّنثُورًا, وہ ہوا کی طرح اڑ جائیں گے, وہ پھر نہیں, وہ عمل کا پھر اللہ کی یاد نہیں چلے گی. اب پہلے یہ جان لیجیے اخلاص کس کو کہتے ہیں, اخلاص کا ڈیفینیشن کیا ہے, اخلاص کا مطلب کیا ہے. اخلاص کا لفظ آپ لوگ بہت سنتے ہوں گے, اخلاص پر جلسوں پر بہت تقریر بھی ہوتی ہے. آخر اخلاص ہے کیا؟ اخلاص خالص سے بنا ہے, اخلاص خالص سے بنا ہے. ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں کہ نہیں, کسی چیز کی اگر قریبی پتہ نہ ہو, کسی چیز کی اگر شدت پتہ نہیں ہو, یہ چیز کتنی شدھ ہے, یہ چیز کتنی پیور ہے, ہم بولتے ہیں کہ یہ چیز خالص ہے. اسی خالص سے اخلاص بنا ہے. اخلاص کا مطلب ہے کہ ہماری نیکی کو, نیک عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے, کسی اور کو خوش کرنا مقصد نہ ہو, کسی اور کو رضا مطلوب نہ ہو. صرف اور صرف اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے اس عمل کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے امام اہل سنت امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا عملت عملا لا تريد به الدنيا. اخلاص یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی عمل کریں تو اس عمل کے اندر دنیا مقصد نہ ہو. اخلاص یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی عبادت کریں, کوئی نیک عمل کریں تو اس عبادت کے اندر دنیا مقصد نہ ہو, دنیا مقصد نہ ہو, صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عبادت کے اندر اخلاص ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اخلاص کا تعلق مقصد سے, اور مقصد یہاں ہوتا ہے دل کے اندر ہوتا ہے, مقصد دل کے اندر ہوتا ہے. اسی لیے اخلاص کے لیے نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے.
کی تفسیر معتبر کتاب جسے امت نے قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب، سب سے قیمتی زیادہ کتاب جو مانی ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو حدیث لائی ہے وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لكل امرئ ما نوى، آدمی کو وہی ملے گا جس نے اس چیز کی نیت کی ہوگی. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مثال دیتے ہوئے فَمَا كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا. جس کو مسلمان اگر ہجرت کرتا ہے، ہجرت میں اس ڈیسیشن یعنی اپنے شہر کو اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جانا، دوسرے شہر چلے جانا، یوپی چھوڑ کے بمبئی آنا، بمبئی چھوڑ کے یوپی جانا، یعنی اپنے شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر جانا، اس کو ہجرت. جس شخص نے یعنی مقصد بتانا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصد بتانا چاہتا ہے. جس کسی نے بھی اگر ہجرت کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِلَىٰ مَا حَاجَ إِلَيْهِ، آپ اس نے جو نیت کی ہے اس کو ملے گا. دنیا کمانے کے لیے کیا دنیا کو ملے گا، آپ کو شادی کرنے کے لیے شادی کرے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کو ہجرت کا ثواب ملے گا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہتا ہے اس حدیث کو. دونوں تکلیفیں دونوں گھر ہیں، دونوں کی شکل سیم ہے، دونوں ایک جگہ ایک شہر کو چھوڑ کر کے اس میں شامل ہوتا ہے. ایک کا مقصد دنیا کمانا ہے اور ایک کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. جس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہے ان کو ہجرت کا ثواب ملے گا. اور جس نے دنیا کمانے کے لیے کیا ان کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب جو لکھی ہے وہ حدیث سب سے پہلی لائی ہے. اگر اس حدیث کو بیان کر کے وہ اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہمارے اندر اخلاص ہے، اس کتاب کو جو بھی پڑھتے ہیں پہلے اگر آپ کی نیت صحیح ہے اس کتاب کو پڑھو، اگر اس کتاب میں اگر آپ کی نیت اخلاص نہیں ہے تو اس کتاب کو چھوڑ دو. اسی کے بعد سب کہا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں اگر کوئی چیز مشکل نہیں ہے تو وہ نیت ہے. ہم سوچتے ہیں کہ جب زکات دیں گے جب ہم اچھے کام کریں گے، وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے نیت بدل جاتی ہے. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی نیت کو درست کریں. اخلاص کیا ہے؟ سورۃ کے اندر آخری آیت کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، بس دو ایسے کام کرو، دو کام. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو دو کام کرو. ایک یہ ہے جب بھی تم نیک عمل کرو اللہ تعالیٰ کو عمل نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اچھا عمل چاہیے. تو نیک عمل کیا ہے؟ That is our محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کو پروف کیا ہے وہ شریعت کے اندر سب سے بہترین ہے. اور آپ کو اس راہ کو اس راستے کو آپ کو بھی اختیار کرنا ہوگا تبھی آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. دوسرا کیا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تم جب بھی عبادت کرو تو اللہ کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. علماء نے ان کا دو مطلب نکالا ہے، ایک تو شرک مت کرو، ایک ریاکاری نہ کرو. ریاکاری نہ ہوتے ریاکاری کس سے کرتے ہیں؟ کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنا، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کرنا، یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے. اس
اس بات پر دماغ ایک حدیث قدسی لے لیجیے. حدیث قدسی کا مطلب سمجھتے ہی نہیں. وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. أَنَا الشُّرَكَاءِ عَلَى الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي وَتَرَكْتُهُ وَشِرْكًا. میں تمام شریکوں سے بے نیاز ہوں, تمام شرک سے بے نیاز ہوں. تم میں سے کوئی بھی اگر نیک عمل کرتا ہے, اگر کسی مسئلے کو شریک کرتا ہے, تو میں تمہارے شرک کو اور تمہیں بھی چھوڑ دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ جب عبادت کریں کسی میں شریک نہیں کر رہا. یعنی ہم عبادت کریں گے تو کسی میں دوسرے کو دیکھنے کے لیے نہیں, کسی دوسرے شخص کو دیکھ کر ہم عبادت کریں گے. اور ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کو دیکھ کر عبادت. اب یہ بتائیے کیا عبادت کرنے کا اخلاص ضروری ہے؟ ہاں, بہت ضروری ہے. اخلاص وہ چیز ہے آپ کی زندگی, آپ کا جو لائف ہے وہ تو بہترین زندگی ہے, آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے. سورہ الحج میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو بھی کوئی عمل کرتا ہے, مومن ہو یا مرد ہو یا عورت, جو اخلاص سے اور مومن یعنی ایمان کے ساتھ اگر کوئی عبادت کرتا ہے, کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی آخرت میں کامیاب, لیکن اس دنیا کے اندر بہترین زندگی ہے, اچھی زندگی ہے, خوشگوار زندگی ہے. پھر آج زندگی خوشگوار زندگی کیوں نہیں ہے؟ بتایا آپ لوگوں, کیونکہ ہمارے اندر عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. آپ کے عمل صحیح نہیں ہے. کتنے سے لوگ ہیں وہ جوان نہیں, ان سے دیکھ کر اور پڑھیں گا. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم عبادت کریں, اس میں اگر اخلاص ہے ایمان کے ساتھ, تو آپ کو آخرت میں کامیاب اس دنیا کے اندر ایک بہترین زندگی, خوشگوار زندگی ہو جائے گی. اور ایک مومن کو اور کیا چاہیے؟ ایک مومن کو اور کیا چاہیے؟ اخلاص وہ چیز ہے اگر ہم نیکی کرنے کا ارادہ کریں تو ہمارے رشتے میں یعنی نیک اعمال ایک نیکی لکھا جاتا ہے. سوچنے پر اگر ہمارے اندر اخلاص ہے تو ہم اگر نیکی کرنے کا ارادہ کریں گے تو ہمارے لیے ایک نیکی لکھا جاتا ہے. اگر ہم اس عمل کو کر لیتے ہیں تو ہمیں 7 سے بغیر زیادہ نہیں ملتی. اسی طرح اگر ہم برائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اگر نہیں کر پاتے ہیں اور اس وقت اللہ کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں برائی کو, تو اس کا مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک نیکی دینا. دیکھیے نیکی کرتے ہیں ارادہ کر کے, پھر بھی آپ کے رشتے میں ایک نیکی لکھا جاتا ہے نہیں کرنے پر, لیکن آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. کبھی اخلاص وہ دولت ہے, اخلاص وہ دولت ہے. اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا کے کوئی بھی اگر ہمیں مٹانا چاہے گا نہیں مٹا سکتا ہے. ہمارے اندر اخلاص ہے تو ہم ہر چیز میں آسان طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. آج جتنے مسلمان پریشان ہیں, ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے. ایک نظم پڑھتا ہوں ترنم کے ساتھ. بہت ہی نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں, بہت ہی نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں. یہ دولت مٹ گئی ہے بہت ہی خاص لوگوں میں, یہ دولت مٹ گئی ہے بہت ہی خاص لوگوں میں. سمجھ لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص ہے, سب اندر نہیں ہے. جو نظر آ رہا ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کل قیامت کے دن تین شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے، ایک شہید، دوسرا عالم، تیسرا مالدار۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو نعمت یاد دلائے گا، وہ نعمت کو اعتبار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے یہ نعمت پانے کے بعد کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے باری تعالیٰ میں آپ کی راہ میں جہاد ہو گیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت ولکنک قاتلت لأن یقال الجواب فقد قیل، تم جھوٹے ہو، تم نے میرے لیے جہاد نہیں کیا تھا، تم نے اس سے جہاد کیا تھا دنیا میں، تمہیں بہادر ڈالا ہے، تمہیں دنیا میں طاقت ڈالا ہے، تم نے اس لیے جنگ لڑائی اپنے آپ کو ہٹلر دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو طاقت بتانے کے لیے، اپنے آپ کو تعریف سننے کی کہ آپ نے جہاد کیا ہے، آپ یاد کریں گے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے دنیا میں تعریف کی گئی ہے، آپ تمہارے یہاں پہ کچھ نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے، چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا اور فرشتوں اس یادگار شہید کو موقع پر کیسے تک جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سنا آپ نے؟ اس کے بعد دوسرا شخص ہوگا جو عالم دین ہوگا، جو دنیا میں خود بھی دین سیکھا ہوگا، دوسرے کو بھی سکھایا ہوگا، اس نے خود بھی قرآن پڑھا ہوگا، دوسرے کو بھی پڑھایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وما عملت فیہا، تم نے یہ نعمتیں پانے کے بعد کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ وبدأت فیک القرآن، میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور صرف تیرے واسطے قرآن کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت ولکنک، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم نے اس لیے علم سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہنا ہے، تم نے اس لیے قرآن پڑھا ہوگا تاکہ تمہیں قاری و حافظ کہنا ہے۔ اب یہاں تمہارے اس دنیا کے اندر تجھے خوب عالم و حافظ کہنا ہے، اب یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا ثم عمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، پھر اسے بھی جہنم میں ڈالا گیا۔ اب اس کے بعد تیسرا شخص ہوگا جو سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے مال و منال سے نوازا ہوگا۔ مالدار، سنا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، اس کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر طرح کے مال و منال سے نوازا ہوگا، ہر طرح کی راحت ابد اس کی دی ہوگی، پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلائے اور وہ ان نعمتوں کا اعتبار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ نعمت پانے کے بعد کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ شخص کہے گا ما تركت من سبيل احب ان انفق فيها الا انفقت فيها لك، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں تیرے لیے مال کرنا تیرے لیے، لیکن میں نے ضرور وہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا رب کا جھوٹا، تو جھوٹا ہے، رب کا ولکنک فعلت، یہ قال هو الجواب فقط قیل، تم جھوٹے ہو، تم نے مال کو اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں مالدار کہیں، لوگ تمہیں بڑا بڑا سخی کہیں، آپ کو اچھا کہیں، بڑا بہت مالدار ہے۔ وہ شخص 50,000 1,00,000 صدقہ کرتے ہیں، ہر جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، تعریف کریں گے لوگ، بہت خوب تعریف کریں گے۔ ویسے اگر آپ کو اگر یہ پیدا ہو گیا کاری دکھانے کے لیے جلسہ ہوتا ہے نا، ہم 50,000 دیں گے، 1,00,000 دیں گے، اگر آپ کے اندر یہ پیدا ہو گیا 1,00,000 دینے سے کوئی فائدہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرشتوں کو حکم دے گا تو اس لیے مالدار کو کے بدلے سے جہنم میں چھوڑ دو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دیانتداری کیا ہے آپ سنا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔
حدیث میں کہ اگر کھجور کا ٹکڑا بھی آپ صدقہ کرتے ہیں نا اس کے برابر اگر اس کا اخلاص ہے تو جہنم سے بچا سکتا ہے. میرے اسلام بھائیوں ہمیں دل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہماری جو نظر ہے نا اس میں نیاکاری پر ہونی چاہیے کہ ہم کیا کام کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو ریاکاری سے بچے. یہ ریاکاری بہت خطرناک ہے. ہر طرح کے برائی سے بچے, نیک عمل کرے. تو یہ زندگی 70 سال کی زندگی ہے. ہمارے لیے امتحان دے رہا اللہ تعالیٰ. یہ زندگی نہیں ہے, اپنی زندگی دعا ہے جو آخرت میں. میں ان سب کے باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دل کے اندر اخلاص کی دولت نصیب کرے. آمین.